بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ یہ فرمان سرکار رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل 18 ذی الحج ہے اور ان کا یوم شہادت ہے۔ یہ آئیے آج ہم کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ عثمان بن عفان، جنہیں دنیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے حیا، سخاوت اور عبادت کے چرچے آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے نہایت محبوب صحابی تھے اور 2 بیٹیوں کے نکاح کی سعادت پانے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب بھی ملا۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک، دل خراش اور آنکھوں کو اشکبار کرنے والا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحج سن 35 ہجری بمطابق 17 جون سن 566 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 82 سال تھی۔ ایک اسلامی سلطنت، آپ کے دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، لیکن کچھ منافقین اور فتنہ پرداز لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی پھیلانا شروع کر دی۔ مختلف علاقوں سے باغی مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محاصرے میں رکھا، پانی تک بند کر دیا گیا، لیکن اس عمر مبارک میں بھی آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جائے، مگر حضرت عثمان بار بار فرماتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ یہ وہ عظیم قربانی تھی کہ اپنی جان دے دی، مگر امت مسلمہ کو خانہ جنگی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کی ڈیوٹی تک لگائی تھی۔ 16 ذی الحج کی صبح تھی، حضرت عثمان روزے سے تھے، معاف کیجیے گا، وہ دردناک دن 18 ذی الحج کی صبح تھی، حضرت عثمان روزے سے تھے۔ رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نے خواب میں فرمایا کہ عثمان آج ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو صبح آپ نے قرآن شریف کھولا اور تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ گھر میں صرف چند افراد تھے، باہر فتنہ انگیز لوگ دیوانہ وار شور مچا رہے تھے کہ اچانک باغیوں نے دیوار پھلانگ لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار غلام اور اہل خانہ آگے بڑھے، مگر آپ نے باغیوں میں سے ایک بدبخت، مگر چونکہ آپ نے سب کو روک دیا، فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ باغیوں میں سے ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی، جبکہ حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسی لمحے ظالموں نے حملہ کر دیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی اہلیہ تھیں، دوڑ کر آئیں اور اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی۔ حملہ آوروں نے ان کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس سے تاریخ اسلام ہمیشہ کے لیے غمگین ہو گیا۔ حضرت عثمان کا خون مبارک قرآن مجید پر ٹپکنے لگا۔ 82 سالہ بوڑھا خلیفہ جو ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتا رہا، نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد مدینہ منورہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ صحابہ غم سے نڈھال تھے۔ امت ایک عظیم سانحے سے گزر رہی تھی۔ حضرت عثمان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بئر روما خریدا، مسجد نبوی کی توسیع کروائی اور قرآن کو ایک مصحف پر جمع کروا کر امت پر عظیم احسان کیا۔ آپ کی شہادت نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا اور بعد میں بہت سے فتنے جنم لینے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا حضرت عثمان کا کہ اللہ نے ہمیں عظیم شخصیت سے محروم کر دیا۔ اب آئیے ذرا حضرت عثمان کے عظیم کارناموں کی طرف۔ اسی ویڈیو کے دوران پہلے تو میں آپ کو وہ قرآن پاک کا نسخہ دکھاؤں گا جو کہ آپ جس وقت شہید ہو رہے تھے، اور شہادت کے دوران جو قرآن پاک کا نسخہ کھلا تھا اس کے اوپر آپ کا خون مبارک گرا۔ یہ میں خود مدینہ منورہ کی لائبریری میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کی تصویر بھی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرواؤں گا، اور وہ خون آج تک اس پہ ویسے ہی موجود ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے بینک کی طرف کہ جو کہ حضرت عثمان کا اس بینک میں آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور وہ آپریشنل ہے۔ اس کی انتہائی دلچسپ وجہ بھی بتاؤں گا، اور اسی میں ایک کنواں ہے بئر روما، جس کی وجہ سے یہ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلا۔ یہ تمام تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی ان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اب حضرت عثمان کی ملکیت میں ایک ہوٹل قائم کیا جا رہا ہے
یہ انتہائی دلچسپ بات ہے جسے سنانے سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے درسی کتابوں میں بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کی جانب سے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدنے کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینے میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، اور پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چونکہ منافع بخش کنواں تھا اس کی آمدنی کا ذریعہ، اور یہی اس کی آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں ہی فروخت کرنے کی اس کو آفر کی، اور کہا کہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس لیے اسے بھی زیادہ منافع کمانے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور اعلان کیا کہ اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی پانی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ چاہتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے باقی آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے، تو وہ شخص قیمت بڑھاتا چلا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب نے مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کی ہے اور وہ پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے دور میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی
غریبوں میں اور کچھ سیدنا عثمان کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہا۔ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اس باغ کی آمدنی سے کشادہ پلاٹ بھی لیا گیا، جہاں فندق عثمان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہوٹل کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگژری ہوٹل ہے جس پر گزشتہ کچھ برسوں سے تعمیراتی کام جاری ہے اور آنے والے کچھ وقت میں اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی توقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں کی کفالت اور باقی آدھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں پر بھی موجود ہے، جہاں بالآخر سب کو جانا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، اور پھر اللہ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر وہ قرض لوٹایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ خصوصی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ جس طرح حضرت عثمان نے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے کاوشیں کی، کوششیں کی، خدمت کی، اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔